الحمد للہ وکفى سلام علی عبادہ الذین اصطفى وما بعد۔ اللہ تعالی نے روزے کو فرض قرار دیا اور روزہ رکھنے کا پہلا سال وہ ہے جب بچے کی عمر 10 سال پوری ہو جائے۔ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہارا بچہ 10 سال پورے کر لے اور اگر وہ نماز کی پابندی نہ کرے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور ٹھیک یہی حکم روزے کا بھی ہے کہ بچے کی عمر جب 11ویں سال کو لگ جائے تو ایسے لڑکے اور لڑکی کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور شعور شروع ہو جاتا ہے اور عقل بیدار ہوتی ہے تو ایسے بچوں کو ان کے اعمال کا ثواب اور ان کے گناہ سے پرسش ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ گناہ کی نوعیت ایسی شدید نہیں ہوتی جیسی کسی بالغ فرد سے ہوتی ہے، مگر روزہ رکھنے کا حکم اور نماز پڑھانے کا حکم 11ویں برس سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائیں ان میں سے ایک بات جو پچھلی مرتبہ بھی ہو رہی تھی وہ یہ فرمایا کہ تمہارا یہ مہینہ باہمی ہمدردی کا ہے، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا ہے اور ایک دوسرے کے حالات کو پوچھنے کا ہے۔ اس لیے منع فرمایا شریعت نے اس چیز سے کہ کوئی آدمی روزہ رکھ لے اور اس کے بعد درست زبان استعمال کرے، سختی سے بولنا، سخت الفاظ کا استعمال کرنا اور یہ زوم کے تحکم حکم میرا چلتا ہے، یہ زیادہ دیر حالت قائم نہیں رہتی اور جس دن آدمی چار اٹھا کر قبر کے گڑھے میں پھینک آتے ہیں اس دن اس کبر کی حقیقت واضح ہو جاتی۔ اسی لیے متکبر آدمی کافر سے بھی بدتر ہے۔ کافر بھگوان کی عبادت کرتا ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، تو عبادت اس میں عاجزی کو پیدا کرتی ہے، اور اگر کسی شخص کی عبادت بھی اس میں عاجزی نہ لائے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور لوگوں نماز میں یہ تاثیر ہے
کہ وہ روک دیتی ہے انسان کو گناہ کے کاموں سے، اور وہ روک دیتی ہے انسان کو بے حیائی کے کاموں سے. تو اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھے اور بے حیائی کے کام بھی کرے، نماز بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برائی کے کاموں سے نہ رکے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ نماز پڑھتا ہوں یا ٹکریں مارتا ہوں. شہد کو زبان پہ رکھ لے تو یہ مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اب یہ میٹھا محسوس ہوگا، وہ تو خود اپنی مٹھاس بتاتا ہے. ٹھنڈا پانی خود بولتا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہے، اور مشکانت خود بگویت، مشک وہ ہے جو خود اپنی خوشبو کا اظہار کرتی ہے، نہ یہ کہ کوئی اسے بتائے کہ یہ مشک ہے صاحب، اس میں خوشبو ہے. تو نماز اگر یہ اثر پیدا نہیں کرتی اور روزہ صبر کو پیدا نہیں کرتا تو غور کرنا چاہیے کہ فاقہ تو نہیں کر رہا. اسی لیے اسلام کے آغاز میں بھی، آغاز تو نہیں ہجرت کے بعد، یہ کہیے کہ شاید فتح مکہ کے بعد بھی جن جاہلوں نے اسلام قبول کر لیا وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم اللہ پر بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، یہ بڑا احسان ہے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ کی ادائیگی میں 1 کروڑ 2 کروڑ سے کم اب کیا خدا نظر پیش کرے بندے کو کہ آپ کی مہربانی آپ مسجد تشریف لائے. اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے لا تمنوا علی اسلامکم، یہ جو اسلام تم نے قبول کیا ہے نا تو مجھ پہ اور خدا پر کوئی احسان نہیں کیا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں صحیح راہ کی توفیق بخشی ہے. اس لیے روزہ رکھ کے غصہ، روزہ رکھ کے ایسے جیسے دوسرے پہ احسان ہو، یہ شخص سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں کرتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کتنے ہی بندے ایسے ہیں جو نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو ان کی نماز کا 10% سے زیادہ انہیں نہیں دیا جاتا، اور کچھ کو 20 اور کچھ کو 80 اور کچھ کو 70 اور کچھ کی نماز لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ خدا کو اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. اور آپ نے کہا ربا صائم، اور کتنے ہی صائم روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے دن کے فاقے کے اور رات کی مشقت کے اور کوئی چیز نہیں دی. رات کی مشقت تراویح کو فرمایا، اور تراویح میں اللہ نے وہ عبادت رکھ دی جس کی وجہ سے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. ہمیں یقین نہیں آتا خدا کی باتوں کا، ہم میں وہ یقین کی کمی ہو گئی ہے کہ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس فعل پہ اللہ نے کہا ہے کہ مار پڑے گی تو مار پڑے گی، جس سے پڑے گی، ہمیں کیوں پڑے گی بھائی، ہم تو بخشے بخشائے ہوئے. یقین نہیں آتا اس بات کا کہ اللہ عمر میں برکت اٹھا لیتا ہے، موت وقت سے پہلے آ جاتی ہے، ایسی معذوریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں کہ آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. اللہ کی باتوں پہ یقین آ جائے تو کچھ پتہ چل جائے کہ نماز چھوڑنے سے کہاں جا کر گرے گا اور روزے کو خراب کرنے میں کہاں جا کر گرے گا، اور پھر پتہ چل جائے، یقین آ جائے کہ اللہ کی عرش کا سایہ اس دن کتنی غنیمت ہوگا جس دن لوگوں کا کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا ذل الا ذلہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ لوگوں قیامت کی تپش میں کوئی سایہ نہیں ملے. یہ تراویح، یہ جو درمیان کا وقفہ ہے، یہ اس سائے کو دلاتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ اب نماز ہو تو میں گھر جاؤں، اب نماز پڑھنے لوگ تو میں گھر جاؤں، 15 منٹ پہلے مارکیٹ میں وقت ہو گیا جانے کا، پھر آپ سے اچھا اذان ہو گئی، 10 منٹ بیٹھ جاتے ہیں، اب جماعت جاتی ہے، نماز پڑھ کے چلیں گے۔ اور تراویح میں بھی ٹھیک یہی بات، 4 رکعتوں کے بعد بیٹھا، آپ اس انتظار میں ہے کہ حافظ صاحب اٹھیں 4 رکعتیں پڑھائیں۔ یہ انتظار جو نماز کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں دیکھو تو ایسے لوگوں کے ایمان کی گواہی دینا اور انہیں بتانا کہ قیامت میں تمہیں اللہ کے عرش کے نیچے جگہ مل جائے۔ یہ تراویح کے وقفے کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، لوگوں کو پڑی ہوتی ہے جلدی کرو جلدی کرو، ارے یار 2 منٹ اگر بیٹھ گئے اور اس کے عوض میں وہ جو ضمانت دی ہے کہ سایہ قیامت میں مل جائے گا تو کیا حرج۔ یقین سب سے بڑی دولت ہے اور یقین انسان کو بناتا ہے، یقین بتاتا ہے کہ جلدی آؤ، یہاں اے سی لگا ہوا ہے، مسجد میں جگہ مل جائے گی اندر ہال میں، اور یقین ہی روکتا ہے کہ باہر اس تپش میں نماز کون پڑھے گا۔ یقین ہی ہے نا گرمی اور سردی کا، یقین ہے اپنے باپ کا، یقین ہے اپنی ماں کا، نہیں یقین تو ایک اللہ کا یقین نہیں ہے، اس کے کہے ہوئے کا یقین نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے باتوں کا یقین نہیں۔ جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو عین اس حالت میں بھی یاد آتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، خدا کا ادب ہو، خدا کا احترام ہو، خدا کا یقین ہو، اس سے جو وعدے کیے ہیں ان کے پورا ہونے کا، اس سے جو ڈرایا ہے اس کے پورا ہونے کا یقین ہو، تو معاشرہ بغیر کسی حکومت کی تلقین کے لیے بھی جنت بن سکتا ہے۔ یہ یقین اصل دولت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا کہ فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، آپ اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ یقین کی چیز یعنی موت آ جائے۔ اس لیے روزہ جس چیز کی تلقین کرتا ہے وہ محبت ہے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ جو نفرتیں اور خضورتیں دل میں پھیلی ہوئی ہیں دھو دینا چاہیے دل۔ اللہ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اور اللہ نے فرمایا يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو پاک ہیں، اور پاک آدمی وہ ہے جس کا دل نفرتوں سے پاک ہے، جس کے دل میں اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا ہے اور رحمت۔ اللہ سے غرض اور واسطہ کیا ہے؟ دعا کا۔ اللہ سے غرض اور واسطہ کیا ہے؟ تعلق معلّہ ہے کیا؟ اللہ سے مانگنا ہے نا، بہت بڑی چیز ہے، ہر آدمی مانگتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو پاک رہتے ہیں۔ نفرتیں بیٹھ گئی ہیں ہمارے دلوں میں، خضورتیں اور رنجشوں سے بھر گیا ہے دل۔ اللہ کا خوف آ جائے اور محبت آ جائے خدا کی تو کوئی نفرت باقی نہیں رہتی۔ اتنا ڈرتے تھے وہ تربیت یافتہ جو لوگ تھے اور جن کے دل نفرتوں سے خالی ہو گئے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ عصر کے بعد نماز پڑھ رہا تھا تو بڑی نرمی سے مسئلہ سمجھا دیا۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے عصر کے بعد نفل نہیں ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک رویہ یہ بھی ہے کہ پکڑتے تھپڑ مارتے، اتنے بڑے ہو گئے پتہ نہیں ہے عصر کے بعد نفل نہیں پڑھتے، ہماری فقہ میں حرام ہے یہ۔ ایک یہ بھی رویہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے سختی نہیں کی اس لڑکے کو سمجھانے میں، فرمایا کہ میں نے جب اسے دیکھا تو مجھے اللہ کی بات یاد آ گئی۔ اللہ نے کہا رأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی،
تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جو میرے بندوں کو نماز سے روکتا ہے؟ میں قیامت کے دن اپنے فرشتوں سے کہوں گا لنصفعن بالناصیہ، اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ذلیل آدمی کو گھسیٹو اور جہنم میں پھینکو، یہ میرے بندوں کو نماز سے روکتا تھا۔ فرمایا مجھے یہ آیت یاد آ گئی، پھر میں نے غور کیا کہ میں اسے نماز سے اگر روک دوں تو قیامت میں میرے ساتھ اللہ یہ تو نہیں کر دے گا۔ تو مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، تو میں نے نرمی سے اسے سمجھا دیا، اب اس کا اپنا کام ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میری بات مان۔ ایسا ڈر تھا اللہ کا۔ ان نفرتوں میں ہم نے حصہ لیا ہے، ان نفرتوں میں اس ممبر نے حصہ لیا ہے، اس نفرتوں میں ان مذہبی رہنماؤں نے حصہ لیا ہے، فلاں کافر، فلاں کو مارو، اس سے کم بات ہی نہیں ہے، اس کا خون، اور ولیعذ باللہ ایسے ایسے منافق لوگ دیکھے کہتے تھے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ارے یار آپ کا اپنا پتہ نہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کسی کی گارنٹی کیا دیں گے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دور میں ایک ایسا خطی پیدا ہو گیا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی طرف سے کسی کو نہیں کہتے تھے کہ تم جنتی ہو، جب تک کہ خدا کی وحی سے معلوم نہیں ہو جاتا تھا، اور کسی کی مجال ہی کیا ہے کہ کسی کو کہے کہ تم جنتی ہو۔ مذہب کے نام پہ نفرت، وطن کے نام پہ نفرت، زبان کے نام پہ نفرت، محض اپنے سے اختلاف ہونے پہ نفرت، چھوڑ دینا چاہیے دل کو۔ اللہ نے دل اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے پاؤں کو چلنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی پاؤں سے کھانا کھانے لگے، پریکٹس کرے پاؤں سے کھانا کھانے کی تو ہو ہی جائے گا ایک دن، لیکن پاؤں سے کھانا کھاتا ہوا اچھا لگے گا آدمی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اللہ نے دل کو اپنی یاد کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا یہ میرا گھر ہے، اللہ نے فرمایا تھا اسے پاک رکھنا، اللہ نے کہا تھا میں یہاں آ کر رہوں گا، اور دیکھو تمہارا دل بڑا صاف میری شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے سارے جہان کے بتوں، گندگیوں اور نفرتوں اور کن کن چہروں کی محبتوں کو اپنے دل میں سجا لیا۔ سوتے ہوئے بھی وہ چہرے نظر آتے ہیں، اٹھ کے بھی انہی کی یاد کو جگتا ہے۔ ایک چیز نکالی اور وہ اللہ۔ کیا فائدہ؟ نہ نفرتوں کا پرچار کرے، کسی کے عقیدے سے اختلاف ہے، سادہ سے لفظوں میں بات ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ کا عقیدہ میرا عقیدہ درست، آپ کی یہ بات درست نہیں، یہ بات درست، اتنی بات۔ اس سے جب بات بڑھے گی اور اس سے جب بات آگے جائے گی تو پھر مناظرے کی راہ کھلتی ہے، اور مناظرہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کا اثر یہ پڑتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا رویہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی اور نرمی کا رویہ ہوتا ہے۔ اور اگر محبت نہیں رہے گی تو پھر کوئی بھی نظریہ نہیں بنت سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور کیسی زبردست بات ارشاد فرمائی، فرمایا انس میرے بیٹے قیامت میں میرے ساتھ وہی لوگ رہیں گے جن کو مجھ سے محبت ہو، اور فرمایا المرء مع من احب، اور انس آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا انس میں تمہیں اپنا طریقہ بتاؤں، اور یاد رکھو بیٹے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں صبح اور شام دونوں پہر اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ داعی نفرتیں کرنے والا بن جائے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا نفرتیں کرنے والا بن جائے تو پھر خدا کی راہ کون دکھائے؟ برداشت کرے، صبر کرے، لوگوں کی تکالیف پہ صبر کرے، لوگوں کی گالیوں پہ صبر کرے، چپ رہے اور خون کے آنسو روئے اور غصے کا گھونٹ پیے، تب جا کر کہیں اللہ کے یہاں بڑا مقام ملتا ہے۔
اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تو لوگوں جو تم سے برائی کرے اچھے رویے سے اسے ہٹاتے رہو، ٹالتے رہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو ایک دن وہ آئے گا کہ جو تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ تمہارا ایسا دوست بن جائے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسے دل سے کسی کی دوستی ہو جاتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور لوگوں یہ توفیق بس ان کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ ہر بات پہ پلٹ کے جواب دینا، لوگوں کے دین سے نفرت کرنا، اگر بنیادی طور پر اسلام کے علاوہ باقی تمام اہل ادیان سے نفرت کرنی تھی تو سیدنا عمر اور ابوبکر اور عثمان اور سیدنا علی اور خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سارے یہودی عیسائی مدینہ منورہ میں بستے تھے، کی بستیوں میں بستے تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ مارا نہ ڈانٹا نہ کچھ اور کیا، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ اپنے سیکٹری عیسائی تھا، فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو جاتے تو بڑا اچھا ہوتا، میں اسٹیٹ کے جو انتہائی اہم امور ہیں ان میں تم سے مدد دے دوں۔ اور ذکر میں مسلمان نہیں ہوتا، فرمایا کوئی رشی لا اکراہ فی الدین، اللہ نے اسلام کی قبولیت پہ جبر تھوڑی رکھا، کچھ نہیں فرمایا۔ سازشیں، یہ ذہن بنانا کہ فلاں آدمی چونکہ آفیسر ہے نا، فلاں فرقے سے تعلق نہیں سے یہ ضرور نقصان پہنچائے گا، اورنگزیب عالمگیر کے پاس ایسی درخواستیں گئی کہ آپ نے فلاں جگہ ہندو کو لگا دیا، فلاں جگہ انہوں نے کہا اس علاقے میں ہندو سے بہتر کوئی مسلمان مجھے بتاؤ جسے میں لگا سکوں۔ کسی نے کہا فلاں آپ کا افسر شیعہ ہے اور وہ سنیوں کے خلاف ہے، تو سادہ جواب لکھا اور کہا حکومت کے عہدوں میں فرقہ واریت نہیں دیکھی جاتی، قابل آدمی کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ جو رویہ تمہارا ہے تم یاد رکھو تمہیں نااہل بنا دے۔ ایک چیزیں ہوتی نفرتیں، میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہ رہے، کسی کی نہ چلے، آخری دستخط میرے ہوں، میری رائے سب سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں زمین پہ بیٹھ کے کھا لیتا ہوں لوگوں، میں ایسے ہی ایک عاجز فقیر سا بنتا ہوں، دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ واہجنی مسکینن، اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ، وہ اللہ اسی میں موت ہے، اور پروردگار واحشرنی مع زمرۃ المساکین، قیامت میں اللہ جو عاجز، جو بالکل بیچارے مٹے ہوئے لوگ ہیں، اللہ میرا حشر ان کے ساتھ پر۔ اس لیے نفرتوں کو نکالنا چاہیے دل، سگے بھائیوں سے نفرت، بہنوں سے نفرت، والعیاذ باللہ رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں، جو سب سے زیادہ محبتوں کے مستحق ہیں وہ اپنے رشتہ دار ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق